سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی ہے۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری وطن واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، نہ ہمارا مقصد کشور کشائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ رومی کم و بیش 1 لاکھ کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحرۂ روم سے انطاکیہ، بیروت اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا کر اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط بنانا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ میں بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بھیجتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا، دشمن بے تحاشا نفری لے کر آیا تھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دے، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ امیر المؤمنین نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں رہیں۔ انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب میں جاسوسوں اور دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھیں، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسیان اور مخل واقع تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس فوج کے ہراول دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں جسیان سے کچھ دور فہل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فہل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی، وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی تھی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں، جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر 1-1 میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے ہے اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھا۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، پھر بھی یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھیں، ایک مقامی آدمی نے بتایا۔ فہل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بند باندھا اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھیں اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلو پر ابو عبیدہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم تھے،
سوار دستے کی کمان زرار رضی اللہ عنہ بن الازور کو دی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ دستے دیے گئے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہراول میں تھے، کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق دلدل میں گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی زیادہ ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے، نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس فہل آ گئے۔ رومی سالار سقلار تجربہ کار سالار تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کا تھا۔ سقلار نے اپنے لشکر کے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ عظمت روم کے پاسبانوں، اس نے اپنے لشکر سے کہا، آج تمہارا دشمن پھندے میں آ گیا ہے، مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے گے۔ انہوں نے دلدل سے پرے فہل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسی دلدل میں سے جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے۔ اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیوں، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی ایک بھی زندہ نکل کر نہ جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے، جوش سے پھٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، کئی بھاگے بھی تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹتا اور برچھیوں سے چھلنی ہوتا دیکھ رہے تھے۔ 23 جنوری 635 عیسوی بمطابق 27 ذیقعد 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار اسقلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہو گئی۔ سقلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سقلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں، شب خون تھا، اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سقلار نے اپنے دستوں کو فہل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز نہ رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سقلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھیں۔ سقلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ شرجیل رضی اللہ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کے بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرجیل رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو ایک موزوں جگہ جو انہوں نے دن کو دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ مدینہ والو، سقلار نے بلند آواز سے مسلمانوں کو للکارا، آگے آؤ، اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو، حملہ کرنے تم آئے ہو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے للکار کا جواب للکار سے دیا، آگے تم آؤ، تم اس دلدل سے نکل آئے، اب ہماری دلدل سے نکل کر دیکھو۔ رومیوں، کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ للکار کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر سقلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹائے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے۔ رومی موجوں کی صورت ان پر حملہ کرتے اور مسلمان حملہ روکتے تھے، اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ رات کے وقت کوئی چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی رفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اسے وہ کارگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سقلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ روکتے، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔
رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سقلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سقلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سقلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جدر بھی نکلتا تھا، مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس مارکے سے دور نکل گیا اور اس نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دیا جائے، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ رومیوں نے دیکھا ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ان میں بددلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کے گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علم برداروں، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، ہم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملہ کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے، ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑتے رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ اب وہ اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد رضی اللہ عنہ۔ رومیوں کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار رضی اللہ عنہ بن الازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیص اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مارکا ہوتا یا دستہ کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرو دیا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری کی افراد کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے۔ ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فحل کے مارکے سے وہ بری طرح بھاگے تھے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سقلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑنے لگے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر کر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی، آگے بھی موت۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی۔ فحل میں لڑی جانے والی اس مارکے کو ذات الروغہ یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے رومی بچ سکے تھے۔
وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ فہل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑے ہی دور کا چکر تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو ان دستوں کے ساتھ فہل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرقل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فہل کے مارکے کے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سقلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور اب مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا؟ مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اس سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائی جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فعل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہی نہیں، ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے، ایک اور سپاہی نے کہا۔ لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھیں، جلدی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے بند ہو چکے تھے، وہ اب اندر ہی چھپے رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ رومیوں، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ رومیوں، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے، اپنی عسکری روایات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیے کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑتے رہے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت ماند پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔